بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ایک لانگ کویسچن پڑھا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان شروع کی تو اس تحریک پاکستان میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ تو ہم نے پڑھا کہ بے شمار خواتین تھیں بیٹا جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا اور قیام پاکستان میں انہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ جبکہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خواتین نے پاکستان بنانے میں تو کردار ادا کیا، مگر پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک کیا اب تک اس عرصے میں آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بھی خواتین نے کوئی رول پلے کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو وہ بیٹے بے شمار نامور خواتین کا تذکرہ کر کے ہمیں بتائے گا کہ نہیں بھائی، صرف پاکستان بنانے میں رول پلے نہیں کیا تھا، بلکہ پاکستان بنانے کے بعد بھی آج کے دن تک خواتین مختلف سیکٹر میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ کاکا پارٹی اس سلسلے میں یہ ہمارا کویسچن ہے، قیام پاکستان کے بعد اب تک عہد حاضر یا عصر حاضر کا مطلب ہے آج کے دن تک خواتین نے کیا رول پلے کیا ہے۔ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے بیٹا، وہاں پر پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن۔ اس انٹروڈکشن میں اس نے بتایا کہ خواتین کی آبادی پاکستان کے اندر انڈر لائن کریں تقریباً نصف ہے، انڈر لائن کیجئے 50% نصف آبادی خواتین کی ہے۔ اب خواتین نے قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ کردار ادا کیا اور وہ ان نسلوں کی امین ہیں جنہوں نے پاکستان کو استحکام بخشا۔ اب یہاں لکھیں ہیڈنگ، مختلف شعبوں میں کردار، رول ان ڈیفرنٹ فیلڈز، مختلف شعبوں میں کردار۔ میں ساتھ ساتھ بک سے اس لیے ریڈ کرتا ہوں تاکہ آپ بک پر ہیڈنگ لکھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی ہیڈنگ کہاں آنی ہے۔ اب اگلی لائن پر کہ پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ یہاں لکھیں رول ان میڈیا، میڈیا میں کردار، میڈیا میں کردار۔ بیٹے خواتین نے میڈیا میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کردار نبھایا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے۔ پھر یہاں لکھیں تعلیمی میدان میں کردار، تعلیمی میدان میں کردار، رول ان ایجوکیشنل فیلڈ۔ تعلیمی درسگاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک ہماری پرعزم خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں۔ پھر یہاں لکھیں فلاح و بہبود میں کردار، فلاح و بہبود میں کردار، رول ان سوشل ویلفیئر، رول ان سوشل ویلفیئر۔ انہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں سماجی بہبود میں کردار ادا کیا ہے، عام لوگوں کی فلاح میں خواتین نے کردار ادا کیا ہے، خصوصی طور پر اسکول میں بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہوں یا نادار اور غریب لوگوں کی مدد کرنی ہو، عورتوں نے ان کو ہنر سکھانے میں بہت سارے ادارے قائم کیے ہیں اور ادارے قائم کر کے علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بڑا کام کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگلے پیراگراف پر آ جائیں اور یہاں لکھیں گے فاطمہ جناح کا کردار۔ اب فاطمہ جناح کا کردار، رول آف فاطمہ جناح۔ یاد رکھ لیں خواتین مردوں کے مقابلے میں کسی بھی شعبے میں کم نہیں ہیں، بلکہ وہ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں اور باہر کو بھی سنبھالتی ہیں۔ اس سلسلے میں خواتین میں پہلا نام جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی اپنا کردار ادا کیا وہ نام کون سا ہے؟ فاطمہ جناح۔ اور بالخصوص جب قائد اعظم محمد علی جناح چلے گئے تو اس کے بعد عوام مایوس ہو چکی تھی، پریشان تھی، تو اس وقت پوری قوم کو حوصلہ دینا، ہمت دینا اور انہیں بہادری اور جانثاری سکھانا یہ فاطمہ جناح کا ہی ہے، کردار ہے۔ انڈرلائن کریں 1965 میں الیکشن ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح نے
जनरल अयूब खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। आपने ये बात चैप्टर नंबर 2 में 4 में पीछे पड़ी हुई है, 2 में सॉरी पीछे पड़ी हुई है। आगे बढ़िए, अगले पर आ जाए। बेनज़ीर भुट्टो का किरदार। बेनज़ीर भुट्टो का किरदार। फिर बेटे इसी तरह फातिमा जिन्ना ने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी, अंडरलाइन करें 2 टाइम 2 मरतबा, ठीक है जी, वो वज़ीर आज़म बनी हैं। इनके अलावा ख़वातीन अदालतों में बतौर जज और वकील भी काम करती हैं। यहाँ हेडिंग लिखो अरफा करीम का किरदार। अरफा करीम का किरदार, रोल ऑफ अरफा करीम। बेटे ये अरफा करीम, ये हर नाम अलग से शॉर्ट है, आपके नोट्स में भी बना हुआ है। अरफा करीम बेटे जो जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, ऊंचा बोलिए कितने साल, 9 साल, अंडरलाइन के लिए कीजिए, MCQs है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इन्होंने आला महारत हासिल की थी और वो आज हम में ज़िंदा नहीं है, अल्लाह को प्यारी होगी, मगर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। कितने साल की उम्र में, 9 साल। अगले पैराग्राफ पर आ जाए, वहाँ लिखें डॉक्टर शमशाद अख्तर का किरदार। डॉक्टर शमशाद अख्तर का किरदार। जी, डॉक्टर शमशाद अख्तर जो बेटा गवर्नर रह चुकी हैं, क्या रह चुकी हैं, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैंक है उसकी गवर्नर रह चुकी हैं और उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। फिर अगला नाम लिखें मोहतरमा बल्कीस ईदी का किरदार। मोहतरमा बल्कीस ईदी का किरदार, रोल ऑफ बल्कीस ईदी। बेटा अब्दुस्सत्तार ईदी, आपने नाम सुना, जो ईदी एम्बुलेंस है, तो अब्दुस्सत्तार ईदी की ये वाइफ हैं बल्कीस ईदी। तो जहां अब्दुस्सत्तार ईदी ने अपनी फाउंडेशन बनाई हुई थी, ईदी फाउंडेशन, ऐसे ही बल्कीस ईदी फाउंडेशन भी है, ठीक है। तो इन्होंने भी ख़वातीन के लिए रोल प्ले किया और गरीबों की, दुखी बेसहारा लोगों की खिदमत की। और लिखा हुआ है मोहतरमा बिल्कीस बानो ईदी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो अब्दुस्सत्तार ईदी की बेवा और ईदी फाउंडेशन के अलावा बल्कीस ईदी फाउंडेशन की भी सरबराह है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाले इम्तियाज़ दिया है। बल्कीस ईदी फाउंडेशन लावारिस बच्चों की देखभाल से लेकर लावारिस और बेघर लड़कियों की शादियां करवाने की ज़िम्मेदारी अंजाम देती है। तो यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद करती है, उनकी शादियां और मामलात को चलाती। आगे बेटा लिखें डॉक्टर नफीस सादिक का किरदार। डॉक्टर नफीस सादिक का किरदार, रोल ऑफ डॉक्टर नफीस सादिक। ये बेटे पाकिस्तानी खातून है, मगर ये बरतानिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, कौन सी, अक़वाम मुत्तहिदा, नाम सुना हुआ है UNO का, अक़वाम मुत्तहिदा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी होने के, ये उसकी मेंबर रही हैं और सेक्रेटरी जनरल के अंडर इन्होंने काम किया है। और ये दुनिया की पहली खातून थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में इतने आला ओहदे पर फाइज हुई। उसके बाद अगला लिखें समीना बेग का किरदार। समीना बेग का किरदार, रोल ऑफ समीना बेग। बेटे समीना बेग ये वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। खातून होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर गई हैं, उसकी पीक पर, K2 सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और माउंट एवरेस्ट फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, उस पर ये गई हैं। इसके अलावा दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में जितनी बुलंद तरीन चोटियाँ हैं सबको सर कर चुकी हैं और इस पर पाकिस्तान
نے ان کو عزم و ہمت کی علامت قرار دیا ہے اور دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ اس کے بعد بیٹے آپ نے یہ جو نیچے باکس بنا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے اس باکس پر آنا ہے، وہاں لکھنا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کردار۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کردار۔ بیٹے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، ان کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ یہ 2008 سے لے کر 2013 5 سال تک یہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی اسپیکر رہی ہیں۔ اس کی کیا رہی ہیں؟ اسپیکر۔ اب آ جائیں، جو اوپر 2 لائنیں چھوڑی تھی نا، خواتین میں تقریباً تمام شعبے میں چھوڑی تھی نا 2 لائنیں، اس پر ایڈنگ لکھ لو خلاصہ کلام۔ تو یعنی آپ نے یہ والی لائنز اینڈ پر لکھنی ہے اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پہلے لکھنا ہے۔ خلاصہ کلام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شعبہ سیاست، تمام شعبوں میں خواتین نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انگلش میں لکھیں گے کنکلوژن یا سمری بھی لکھ سکتے ہیں، کنکلوژن یا سمری۔ یہ بیٹے آپ کا اگلا لانگ کویسچن مکمل ہو گیا۔ یہ تھا قیام پاکستان کے بعد خواتین نے کیا کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو کل یاد کر کے آئیں گے۔